رکھتے تھے، راتوں میں سجدے کرتے تھے۔ جب اس نے اقرار کر لیا آیا تو 1 سال جب وہ آیا تو مسلمان بن چکا تھا، عیسائی مسلمان بن گیا۔ تو جب مسلمان بن گیا تو وہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کل تک تو عیسائی عالم تھے، آج مسلمان کیسے بن گئے؟ اس نے کہا وجہ ایک تھی، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہوں۔ سال میں پیرس وغیرہ ہوتے نہیں تھے، لہذا میرے قرآن کی زیادہ مل جاتی تھی، میں لے بیچ دیتا، 3 قرآن لکھتا تھا سال میں۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جا بجا مثلا 200 پیج کے بعد 201 نمبر کا جو صفحہ تھا اس میں نے اپنی طرف سے کچھ آیتیں آگے پیچھے کر کے رکھ دی، لگا کر کے بنا دیا قرآن۔ اور اس کے بعد دوسرے جلد میں نے مثلا 301 کے بعد جو صفحہ آتا ہے وہاں کے اوپر میں نے آیتوں کو آگے پیچھے کر دیا، اور پیچھے کرنے کے بعد سے میں نے قرآن کو مرتب کر دیا۔ تیسری جلد میں بھی ایسا ہی کیا کہ جہاں کے اوپر متفرق صفحات میں نے قرآن میں اضافہ کر دیا۔ جب قرآن متفرق صفحات میں اضافہ کر دیا تو جب میں بیچنے کے لیے نکلا تو جو بھی خریدار آیا اس نے کہا ہاں میں خرید لوں گا۔ جس نے بھی کھولا وہی صفحہ کھل رہا تھا جہاں میں نے اضافہ کیا تھا، وہی صفحہ کھل رہا تھا۔ لہذا جب وہ صفحہ کھلا میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بائی چانس کھل گیا ہو۔ دوسری جلد اس نے کہا نہیں ہم یہ قرآن نہیں لیں گے۔ پھر دوسرے گاہک آیا، اس نے دوسرے قرآن کی جلد کو پسندیدہ دیکھا، اس کو خریدنا چاہا۔ جب اس کو کھولا اور ورق گردانی کی اس میں وہی صفحہ سامنے آیا جو اس نے بڑھایا تھا۔ تیسرے وہ بھی چلا گیا، اس نے کہا نہیں یہ قرآن تمہارا صحیح لکھا ہوا نہیں، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اب آئیے تیسری مرتبہ ایک تیسرا خریدار آیا، اس نے بھی دیکھا اچھا ہے قرآن لکھا ہوا ہے، خوشخط ہے، اور اس نے جو کھول کے صفحات دیکھے تو اس میں وہی صفحہ سب سے پہلے کھل رہا ہے جس صفحے کو اس نے بڑھایا تھا۔ عزیزو جب دور ہارون میں قرآن میں نقطے کا اضافہ وہ انسانوں کو ایمان کی طرف لا رہا تھا، وہ عیسائی عالم جس نے قرآن لکھا تھا اس نے کہا جب یہ 3 قرآن میں واقعہ ہو گیا تو میں نے کہا نہیں یہ قرآن برحق ہے، اب اسلام کو قبول کر لینا چاہیے۔ یعنی کتنا فرق ہے، عیسائی عالم اپنے مذہب کو چھوڑ کر وہ مومن بن رہا ہے اور سید بننے کے بعد یہ مرتد بن رہا ہے۔ تو کیا نصیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تم کہتے ہو اولاد رسول ہم ہیں، تم اپنے کو وسیم رضوی کہہ رہے ہو، اولاد امام رضا میں کہہ رہے ہو، اور اس کے بعد مرتد اسے کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، وسیم کے لیے کوئی حمایت کی لفظ ارے جانے دیجئے غلطی ہو گئی جائے نہیں، بالکل نہیں۔ حکم خدا یہ ہے ما جاء بہ النبی، اگر کوئی شخص نبی کے لائے ہوئے کسی ایک حکم کو نہیں مانتا تو قرآن نے 3 لفظیں استعمال کی ہیں جو قرآن کے اندر آئے تھے، سورہ مبارکہ مائدہ میں موجود ہے۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے کے مطابق نہ بیان دے وہ کافر ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے بیان کے مطابق نہ بیان دے وہ فاسق ہے، کافر ہے، جہنمی ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا وسیم رضوی مرتد ہو چکا ہے، اب اس کو وسیم رضوی نہ کہیے، اس کے ساتھ جو مناسب لفظ لگا سکتے ہو رضوی کو نکال دیجئے، اب وسیم کو رکھ دیجئے خالی، وسیم ملعون۔